سعودی عرب کے امپورٹنٹ نیوز کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں دوستو، آپ دوستوں کے ساتھ آج کے سعودی نامہ میں ہم آپ دوستوں کے ساتھ سب سے پہلے سعودی لیبر مارکیٹ میں ایک سال کے دوران کتنے لوگ آئے ہیں اس پر بات کریں گے۔ اور آپ دوستوں کے کل والے ویڈیو پر جتنے بھائیوں نے بھی کمنٹس کیے ہیں، آپ لوگوں نے پرنٹ بھیجے، مرحل کے جو بھی ہے، آپ دوستوں کو اس کے تمام جوابات بھی ملیں گے کل والے ویڈیو پر۔ اگر آپ نے فیس بک پہ دیکھا ہے تب بھی آپ کو جواب ملے گا، اگر آپ نے یوٹیوب پر دیکھا ہے آپ کو اس کا تفصیل سے جواب ملے گا۔ اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ پچھلے ہفتے میں سعودی عرب میں کتنے غیر قانونی لوگ گرفتار ہوئے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ تو چلے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آپ دوستوں سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھ لیا کریں، اور اگر آپ سوال جو بھی ہو آپ کا اپنے کمنٹ سیکشن میں لکھنا ہے، ہم آپ کو کل والی ویڈیو میں پھر جواب دیں گے، یعنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود میرے ساتھ پڑھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چلے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سعودی لیبر مارکیٹ میں ایک سال کے دوران 2,34,000 غیر ملکی گھریلو ملازمین کا اضافہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، یعنی 2025 کی خبر ہے۔ یعنی سعودی لیبر مارکیٹ میں گزشتہ ایک سال کے دوران 2,34,000 غیر ملکی گھریلو ملازمین شامل ہوئے ہیں۔ اس میں جو ہے نا دوستو گھریلو خدامہ اور ہاؤس کلینر بھی شامل ہے۔ اس میں جو سب سے زیادہ تعداد ہے دوستو وہ خواتین کی تعداد ہے، جو 2,31,000 ہے، جو سب سے زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اور جو مرد کارکنوں کی تعداد ہے وہ 40,000 ہے۔ تو اس سے واضح ہوا کہ آج کل 2025 میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ڈومیسٹک ورکرز کے مہنوں پہ آئے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے آپ اپنا خیال رکھیے، اپنا اقامہ وغیرہ قانون کے مطابق رہے تاکہ آپ دوستوں کو کوئی بھی مشکلات پیش نہ ہو۔ اب بات ہے دوستو اپنے دوسرے خبر کے طرف۔ پچھلے ہفتے سعودی عرب میں جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں جو غیر قانونی، ان کی تعداد ہے 19,790۔ ٹھیک ہے، ٹوٹل یہ تعداد ہے، یعنی 1447 سے لے کر 1447 تک۔ اس میں جو 12,252 ہیں وہ مخالف النظام الاقامہ، یعنی اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑے گیا ہے۔ 4,384 جو غیر قانونی طریقے سے بارڈر کراس کرتے پکڑے گئے ہیں، اور 3,154 جو مخالف نظام العمل یعنی اپنے ورک پرمٹ کے خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ اور اس میں جو سب سے زیادہ تعداد ہے وہ یمنیوں کے ہے 45%، اور 54% جو ہے اس میں جو سب سے زیادہ تعداد ہے وہ ایتھوپین لوگوں کے ہے جو 54 ہے، اور جو یمنیوں کے وہ 45 ہے، اور باقی جو نیشنلٹی ہے وہ 1% ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، لیکن اس میں ایک بات آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ 49 ایسے لوگوں کو بھی گرفتار کیا ہے جو سعودی عرب سے غیر نظامی طریقے سے بارڈر کراس کر رہے تھے اور ان کو پکڑا گیا۔ اگر آپ کو کوئی ایجنٹ اس طریقے سے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بارڈر کراس کر کے دیں گے تو کسی کی باتوں پر عمل نہیں کرنا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے کوئی مشکلات پیش آئے۔ ٹھیک ہے دوستو، بارڈر غیر قانونی طریقے سے کراس کرنا۔ اب آتے ہیں دوستو اپنے تیسرے ٹاپک کے طرف۔ دوستو جوازات سے کسی نے ٹویٹر پر سوال کیا تھا کہ هل يتم نقل کفال عامل تاشیر زیارہ جنسیہ سودانی علاقہ، کہ میرا یعنی جس کا وزٹ ویزا ہے، اور اس کا یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ پاکستانی سوڈانی، یعنی جس کا وزٹ ویزا ہے کیا وہ وزٹ ویزا ڈومیسٹک ورکرز یا ورک ویزا میں تبدیل ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ تو جوازات نے ان کو جواب دیا کہ مرحبا بک التعلیمات، کہ یہ لا تسمح بذلک، کہ یہ پاسبل نہیں ہے، یعنی وزٹ ویزا وہ ڈومیسٹک ورکرز میں یا ورک ویزا میں وہ چینج نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ وزٹ ویزے پہ آئے ہیں اور کوئی ایجنٹ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ورک ویزا لے کے دیں گے، تو یہ جھوٹ بول رہا ہے، کسی کے باتوں پر یقین نہیں کرنا۔ اور اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ وزٹ ویزے پہ، عمرہ ویزے پہ سعودی عرب میں کام الاؤڈ نہیں ہے۔ اس بات کا آپ نے خیال رکھیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کو پاکستان سے بولے کہ آپ ملٹیپل وزٹ ویزے پہ سعودی عرب میں آئے اور پھر آپ یہاں آپ کام کر سکتے، تو یہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ اب آتے ہیں دوستو، یہ تو آج کے سعودی کے کچھ اہم خبریں تو جو میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا۔ اب آتے ہیں اپنے کمنٹس کے طرف دوستو۔ فضل خان بھائی نے ہمیں ایک پرنٹ بھیجا ہے، اور اس میں جو اس کا سٹیٹس ہے، اس کا اقامہ 1443/8/12 کو ایکسپائر ہوا تھا، اور یعنی 2022 3/15 کو،
اور اس کا جو مہنہ کہربائی تمدیدات منزلیہ اور اس کا جو سٹیٹس ہے اسپرنٹ کے مطابق بھائی آپ کا ایبسنٹ فرام ورک ہے. ٹھیک ہے بھائی، آپ کا ایبسنٹ فرام ورک ہے، اس وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کا ٹرانسفر نہیں ہو رہا ہوگا. اب آتے ہیں محمد رشید خان بھائی نے کمنٹس کیا ہے. اگر آپ بھائیوں کا بھی کوئی بھی سوال ہو تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس کریں، مختصر سا کمنٹس کریں، کل ہم آپ کو جواب دیں گے. اور ایک اور ریکویسٹ ہے آپ دوستوں سے کہ اگر آپ ہمارے فیس بک پیج پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ابھی اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور اس ویڈیو کو ابھی لائک کریں، اور ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب دونوں کو سبسکرائب اور فالو کریں، اور ابھی اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. محمد رشید بھائی نے کمنٹس کیا ہے کہ السلام علیکم عمیر بھائی، اللہ کریم آپ کو خوش رکھے، امین، صحت تندرستی کے ساتھ آج، آمین. بھائی بہت شکریہ. میں نے خروج نہائی پاکستان 2024 28 فروری کو آ گیا تھا. اقامہ کے میعاد ختم ہونے کی تاریخ اگست 2024 کی ویزا نمبر فعال دکھا رہا ہے، مطلب ایکٹیو دکھا رہا ہے. ابشر سے جو خروج نہائی کا میسج آیا تھا ویزا نمبر تھا وہ کیوا میں ایکٹیو دکھا رہا ہے. کیا میں دوبارہ جو سعودی عرب جا سکتا ہوں؟ 20 ماہ مکہ مکرمہ شہر میں جاب کیے. بھائی اگر آپ نظام خروج نہائی پہ گئے ہیں نا، آپ قوا میں وہ بھی دکھا رہا ہے، جو بھی ہو اس کو چھوڑو. اگر آپ نظامی طریقے سے فائنل ایگزٹ سعودی عرب سے گیا ہے اور آپ کے ساتھ تو میسج بھی ہوگا، تو آپ کسی بھی وقت دوسرے ویزے پہ آ سکتے ہیں. شرط ہے کہ آپ نظامی طریقے سے گئے ہیں تو آپ کسی بھی وقت دوبارہ سعودی عرب ورک ویزے پہ آ سکتے ہیں. اب آتے ہیں فواد حسین بھائی نے، سلام عمیر خان پلیز چیک حروف. بھائی آپ نے جو ہم ایک تصویر بھیجا ہے ٹرانسفر کے وقت، آپ کا یہ ڈیٹیل شو ہو رہا ہے فواد بھائی کہ the employee can not be transferred because of the following reason، کہ آپ کا ٹرانسفر اس وجہ سے نہیں ہو رہا ہے کہ ادھر آپ کے سسٹم نے فائنل ایگزٹ یعنی خروج نہائی موجود ہے، اور جب تک خروج نہائی سسٹم میں موجود ہو تو ٹرانسفر وہ پاسبل نہیں ہے پیارے بھائی. ٹھیک ہے بھائی. اب آتے ہیں محمد خان بھائی نے کمنٹس کیا ہے، السلام علیکم میرے بھائی صاحب کے کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک میرے بھائی، ہم ادھر سعودی عرب میں وزٹ پہ ہم ابھی جائیں گے، وہ کوئی ترتیب ہو جائے کہ نہیں؟ بھائی آپ سیلف ڈپٹیشن کا ایک سسٹم آ رہا ہے، اس وقت تک آپ صبر کریں. آپ واپس بھی جا سکتے ہیں، سفارت خانہ پاکستان کے ذریعے آپ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس وقت تک صبر کریں اگر آپ وزٹ ویزے پہ ہے. ٹھیک ہے، میں نے وزٹ ویزے پہ تفصیل سے پچھلے 2-3 منٹ سے بات کیا ہے، وہ آپ دیکھ لیں. اور ایک اور بھائی نے کمنٹس کیا ہے، جواد مومن بھائی نے، کہ کفیل کا نمبر کیسے نکالنا ہے. تو آپ کسی اعتماد والے مکتب والے سے رابطہ کریں، وہ آپ کو نکال کے دے گا. اور اسی ویڈیو کے نیچے آپ کو آپ کے کمنٹس کے نیچے ایجنٹ لوگوں نے بھی آپ کو نمبر بھیجا ہے، اس سے جو ہوشیار کے رہنا ہے، سب دھوکے باز ہے. ٹھیک ہے بھائی. علی خان بھائی نے کمنٹس کیا ہے کہ یہ بندس کیا کمنٹس کیا، بس اللہ آپ کو ہدایت دے. ٹھیک ہے علی بھائی، کیا کہہ سکتے ہیں ہم. ابھی ثاقب خٹک بھائی، عمیر برو واٹس اپ نمبر سینڈ کرے. تو بھائی آپ مجھے پرسنل میں اسی میسنجر پر آپ مجھے کمنٹس میسج بھیجیں، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو جواب دوں گا. ٹھیک ہے بھائی. عبد الرحمن بھائی نے بھی ایک مخالف والے بھی ایک یہ جو سیلف ڈپٹیشن کے حوالے سے سوال کیا ہے، تو پیاری بھائی آپ تھوڑا سا صبر کریں. سیلف ڈپٹیشن کا سسٹم جب آ جائے گا نا تو اس وقت سے پھر پتہ چل جائے گا کہ اس میں کون لوگ جا سکتے ہیں کون نہیں جا سکتے، اس وقت تک آپ صبر کریں. تو یہ تھا دوستو آج کے سعودی عرب کے ویڈیو. اب آتے ہیں کہ یوٹیوب پر کسی بھائی نے کمنٹس کیا ہے کہ نہیں، اس پہ جاتے ہیں. یوٹیوب پر میرے خیال سے ایک ہی کمنٹس کیا ہے راجہ عاصم بھائی نے کہ عمیر بھائی سے خاص کا تنازل ہو سکتا ہے، اقامہ ایکسپائر ہو تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن کفیل کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے پیارے بھائی. تو کفیل کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، باقی ہو سکتا کفیل اگر رضامند ہو تو پھر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے پیارے بھائی. تو یہ تھا دوستو آج کا سعودی نامہ. جن بھائیوں نے کمنٹس کیے تھے میں نے آپ دوستوں کو تفصیل سے جواب دیا. امید ہے کہ آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آیا ہوگا. ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کریں اور کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو یوٹیوب پر کمنٹس کریں، فیس بک پر کمنٹس کریں، ہم آپ کو انشاءاللہ اس کے جواب کل کے ویڈیو میں تفصیل سے دیں گے. کل تک اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.